یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دھاگا ہے، یہ دھاگا مسجد نبوی کے میدان سے ایک عورت گزر رہی تھی اور اس عورت کے پاس 2 بچے تھے۔ میں نے ایک بچے کے گلے میں یہ دھاگا دیکھا، میں نے اس کی ماں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بس ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے ہی نہیں، کچھ ہے۔ پھر دوسرے بچے کے گلے میں بھی دیکھا تو دوسرے بچے کے گلے میں بھی دھاگا تھا۔ دونوں بچے کے گلے سے میں نے دھاگا نکالا، لیکن ماں حقیقت میں بیان کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ چھپا رہی تھی۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں لوگ دھاگے کیوں پہنتے ہیں اور تعویذ کیوں پہنتے ہیں۔ تو آخر اس نے کہہ دیا کہ نظر سے بچانے کے لیے ہم نے یہ دھاگا پہنایا ہے۔ کس سے؟ نظر سے بچانے کے لیے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے کہ کیا یہ دھاگا نظر سے بچاتا ہے؟ سوچے کہ دھاگا نظر سے بچائے گا؟ نظر سے یا ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اللہ رب العالمین بچائے گا، دھاگا نہیں بچاتا۔ نہ کالا دھاگا، نہ سفید دھاگا، نہ وائٹ دھاگا، کوئی بھی دھاگا نہیں بچاتا۔ اگر دھاگا بچاتا کیا نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کوئی دھاگا پہنایا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دھاگا دیا تھا؟ اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو کوئی دھاگا دیا تھا؟ اور صحابہ کرام جو جہاد میں گئے تھے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیا نبی علیہ السلام نے انہیں کوئی دھاگا پہنایا تھا کہ چلو یہ دھاگا پہن لو، میں پھونک مار کر کے دیتا ہوں اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور یہ دھاگا پہن لو گے تو تم کافروں سے محفوظ رہو گے، ان کی تلواروں سے محفوظ رہو گے، یا ان کے تیر و سنان سے محفوظ رہو گے، ان کے ہتھیار سے محفوظ رہو گے؟ ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ دھاگے پھونک مار کر دھاگا پہنانے سے فائدہ ہوتا، نبی علیہ السلام کے پھونک سے بڑھ کر کسی کا پھونک ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج لوگ گلے میں دھاگا پہنتے ہیں، ہاتھ میں دھاگا پہنتے ہیں، پاؤں میں دھاگا پہنتے ہیں، عورتوں کو دھاگا پہناتے ہیں، بچوں کو دھاگا پہناتے ہیں، گھر کے باہر دروازے پہ کوئی کالا پتھر لٹکاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح کیا نظر سے بچنے کے لیے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور اس کا عقیدہ دھاگے کے اوپر ہے۔ بھائی دھاگا نہیں، اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے بچائے گا، اللہ نظر سے بچائے گا، نظر سے حفاظت کرے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے اپنے نواسے کے لیے، کیا کہتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے اس طرح کی دعا کرتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کو اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا سکھلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہا کہ دھاگے پہن لو اور اس پر پھونک مار کر کے اور دھاگوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ ملکوں میں اس طرح کے لوگ فراڈی گھوم رہے ہیں، بزرگ بن کر، اللہ والا بن کر، مفتی بن کے، مولوی بن کے، اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں جیسا کہ بتایا گیا آپ لوگوں سے کہ لوگ 25,000 1 لاکھ روپے تک میں یہ دھاگے خریدتے ہیں، تعویذ خریدتے ہیں، لٹکاتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا عقیدہ اس دھاگے کے اوپر ہو گیا تو یہ لٹیرے اپنی تجارت کی دکان کھول کر بیٹھ گئے، اب ان کے انکم کا ذریعہ بن گئے، اب ان کا کاروبار چلنے لگا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ اس دھاگوں پہ ہو گیا تو پھر وہ لٹیرے لوگ دکان لے کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دھاگا، اسلام میں دھاگے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے اس پر پھونک مارا جائے یا بغیر پھونک مارے ہو، دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ فائدہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ کوئی تکلیف اگر دور ہوگی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگی۔ دیکھیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث میں روایت ہے کہ انہ رأى رجلا، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک خیط دھاگا دیکھا ہے اور کہا یہ کسی بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا تھا۔ فقطعہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹ دیا اور یہ آیت پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر اکثر لوگ ایمان رکھ کر کے شرک کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، یہ تعلیم دیا، دھاگوں سے کوئی فائدہ نہیں، دھاگا پہنانا نہیں چاہیے، اور بلکہ کوئی پہنا ہو تو اس کو کاٹ دینا چاہیے، کاٹنے سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور صحابہ کرام جس طریقے پر چلے ہیں، ائمہ کرام جس طریقے پر چلے ہیں، محدثین جس طریقے پر چلے ہیں، اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ نظر ہماری ایسے لٹیروں پر رہے، ایسے دھوکہ بازوں پر رہے، ایسے فراڈیوں پر رہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور وہ لوگ بھی جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو بھی نصیحت کریں کہ بابا یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان کو اس راستے پر مت چلاؤ، انہیں بھی نصیحت کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اور آمین، صحیح عقیدے پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت دے، آمین، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس جب جائیں اللہ ہم سے آپ سے راضی رہے، آمین۔ آمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ وعلی آلہ علیہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔